شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے آج بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک شخص کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جن کا تعلق رائے سے ہے۔ اور وہ جو شخص ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں پاکستان رائے کا رہنے والا ہوں، اور ایک دفعہ کی بات ہے ہمارے گھر ہمارے کچھ کلوز ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے، اور ہم لوگوں نے رات کا ڈنر ایک ساتھ کیا، اور ڈنر کے بعد جو ان کی خواتین تھیں جو ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے وہ یہ کہنے لگیں کہ ہم نے چائے اور ڈیزرٹ جو ہے وہ باہر سے لینا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی بہت شاپنگ بھی کر لیں گے باہر سے۔ اسی وجہ سے ہم سب لوگ مل کر بازار چلے گئے، مارکیٹ گئے، اور کافی ہمیں ٹائم لگ گیا واپس آتے آتے۔ تو ہم لوگ بائی رکشہ واپس آ رہے تھے گھر اپنے، تو جو رکشے والا تھا وہ ایک ایسا راستہ اس نے اختیار کیا گھر پہ ہمیں پہنچانے کے لیے جو کہ ایک کچا اور بہت زیادہ خراب راستہ تھا، کیونکہ وہ سڑک جو تھی وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، بہت زیادہ خستہ حال تھی، اور اس سڑک پر ایک بہت بڑا قبرستان واقع تھا۔ وہ قبرستان بالکل ہمارے اس گھر کے راستے کے بیچ میں پڑتا تھا۔ تو جب اس نے رکشہ ڈرائیور نے اس سڑک پر ہمیں لے جا کر اور اس نے جب وہاں سے چلانا شروع کیا اپنا رکشہ، تو میں نے اسے یہ کہا، کیونکہ آگے راستہ بہت زیادہ خراب تھا، تو میں نے اس رکشہ ڈرائیور کو یہ بولا کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں یہیں پر اتار دیں، آگے ہم لوگ پیدل خود چلے جائیں گے، کیونکہ آگے جو ہمارے گھر کا راستہ تھا جہاں ہم لوگ اتر چکے تھے وہاں سے قریباً 7-8 منٹ کا راستہ تھا پیدل۔ تو ہم لوگ سارے پیدل چلنے لگے، واک کرتے ہوئے ہم لوگ گھر جا رہے تھے۔ تو بیچ میں وہ جو بڑا سا قبرستان واقع تھا، جیسے ہی ہم لوگ اس کے گیٹ کے پاس سے گزرے تو جو ہماری جو گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کی خواتین وہاں پر رک گئیں اور کھڑی ہو کے اندر دیکھنے لگیں۔ تب تک ہم لوگوں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا کہ یہ یہاں کیوں کھڑی ہیں یا اسے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ ہم لوگ تو وہاں سے جا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے یعنی ان خواتین نے پیچھے سے ہمیں آواز دی اور یہ کہا کہ آپ لوگ رکیں، یہ دیکھیں اندر کیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اندر اس درخت کے پاس کوئی بچہ ہے جو اس درخت کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، گول گول گھوم رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے یعنی ان خواتین نے ہمیں یہ بات بتائی تو ہم لوگ بھی ان کے پاس جا کر یعنی ان کے پیچھے جیسے ہی جا کر کھڑے ہوئے، اور ہم لوگوں نے اس گیٹ سے اندر دیکھا۔ قبرستان کے اندر رات کا وقت تھا، بہت زیادہ لیٹ نائٹ ہم لوگ واپس آ رہے تھے۔ تو وہ جو بچہ تھا وہ باقاعدہ ہمیں کوئی بچہ لگ رہا تھا، اس کا قد بہت زیادہ چھوٹا تھا، جیسے کسی 3 سے 4 سال کے بچے کا ہوتا ہے، اور وہ اس درخت کے ارد گرد چکر کاٹ رہا تھا، گول گول گھوم رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ جو تھا وہ ہم لوگ نہیں دیکھ پائے کیونکہ اندھیرا بھی تھا اور رات کا بھی ٹائم تھا، تو اس کا چہرہ اتنا واضح نہیں ہو رہا تھا کہ ہم لوگ بالکل پراپر دیکھ پائیں کہ وہ کوئی بچہ ہے یا کوئی اور ہے۔ لیکن پھر بھی جتنا مجھے نظر آیا تو اس کے جو ہاتھ پیر تھے وہ اس کے سائز سے، اس کے قد سے بہت زیادہ بڑے لگ رہے تھے، بہت زیادہ بڑے نظر آ رہے تھے، جیسے کسی جانور کے یا کسی مطلب بہت زیادہ قد میں بڑے یا کسی سائز میں بڑے انسان کے ہوتے ہیں، وہ کسی بچے کے پیر تو بالکل نہیں لگ رہے تھے۔ اور وہ گول گول گھومتے گھومتے ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے چکر کاٹتے ہوئے وہیں پر وہ غائب ہو گیا۔ اور جیسے ہی وہ غائب ہوا ہم لوگوں نے تو چیخیں مار دی اور ہم لوگ چیختے چلاتے ہوئے گھر واپس آئے۔ جب ہم لوگوں نے بالکل ہم جب ریلیکس ہوئے گھر آ کر ہم لوگ بیٹھے، پانی وغیرہ پیا، ہم لوگوں نے جو وہ گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کو پانی وغیرہ پلایا، تو ہم نے بیٹھ کر سوچا، تو ہمیں یہی بات ہمارے سب کے دماغ میں، ہمارے ذہن میں آئی کہ وہ کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے جو اسی قبرستان میں رہتی ہو، وہ کوئی جن ہو سکتا ہے یا کوئی کسی جنات کا بچہ ہو سکتا ہے جو وہاں پر اس وقت موجود تھا۔ اس نے اپنی موجودگی جو تھی وہ وہاں پر ظاہر کی، اور شاید کی بات ہے کہ اس نے ہمیں نہ دیکھا ہو، کیونکہ ہم لوگوں نے جب ہم وہاں کھڑے تھے
تو ہم لوگوں نے اسے مخاطب بھی کیا، ہم لوگوں نے اسے زور زور سے آوازیں دی، کیونکہ ہمیں پہلے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے جو گھر سے باہر نکل گیا ہے اتنی رات کو اور یہاں قبرستان میں آ گیا ہے۔ ہم لوگ اسی مائنڈ سے اسے بلا رہے تھے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، لیکن اس بچے نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ تو شاید اسی وجہ سے اس نے ہمیں جب دیکھ لیا تو شاید اسی وجہ سے وہ وہاں سے غائب ہو گیا، جو بھی وہ چیز تھی۔ تو اس کے بعد ہم لوگ کبھی بھی اتنا ہم نے زیادہ اس راستے کو کبھی یوز نہیں کیا آنے جانے میں، لیٹ نائٹ تو بالکل بھی ہم لوگوں نے یوز نہیں کیا اس راستے کو۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرس، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور ہمیشہ جب بھی آپ کسی قبرستان کے پاس سے یا کسی سنسان ویران جگہ کے پاس سے گزریں اور اگر آپ کو کوئی عجیب و غریب حرکات وہاں پر محسوس ہوتی ہوئی، یا کوئی انجان شخص آپ کو بلائے یا کوئی انجان شخص آپ کو نظر آئے کھڑا ہوا یا کچھ بھی ایسی حرکت کرتا ہوا جو کہ بہت زیادہ غیر معمولی ہو، تو بالکل بھی اسے مخاطب نہ کریں آپ، بالکل اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ مخلوقات انسانی روپ لے کر کبھی بچوں کا، کبھی بوڑھے شخص کا، کبھی کسی بھی چیز کا روپ لے کر، جانوروں کا روپ لے کر سامنے آتے ہیں ویران سنسان جگہوں پہ، اور جو ان کی طرف مخاطب ان سے ہو جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے ان کی طرف، انہیں یہ پھر نقصان پہنچاتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو اپنے فیملی والوں کا خیال رکھیں، اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے گلشیر نے انڈیا سے، اور گلشیر بتاتے ہیں کہ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، اور یہ خوفناک کہانی قریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، جب میں اپنے دادا ابو سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے، جن کی طبیعت پوچھنے کے لیے میں جب ان کے گھر گیا تو میں نے کچھ دن وہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میرے کالج کی بھی چھٹیاں تھیں، اسی وجہ سے میں وہاں پر رہنے کے لیے چلا گیا۔ 1-1.5 ہفتہ میں وہاں پر رہا، اور جب دادا ابو کی طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے وہاں سے آنے کا سوچا۔ تو اس سے پہلے، کیونکہ دادا ابو جو تھے وہ بچپن سے ہی ہمیں، جب ہم ان کے پاس رہتے تھے اور جب ہم لوگ وہاں سے آ بھی گئے تھے، یعنی شفٹ ہو گئے تھے دوسرے گھر میں، لیکن پھر بھی جب بھی ہم دادا ابو سے ملنے جاتے تھے تو بچپن سے ہی ہمیں یہ عادت تھی، اور دادا ابو کو یہ شوق تھا کہ وہ ہمیں بہت ساری کہانیاں سناتے تھے، بہت ساری ہمیں سٹوریز سناتے تھے پچھلے زمانے کی، جب وہ جوان ہوا کرتے تھے، جب وہ بچے ہوا کرتے تھے، تو ہمیں بہت زیادہ مزے کی وہ کہانیاں سناتے تھے۔ ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ میں گھر واپس جانے والا تھا، تو میں نے سوچا کہ دادا ابو سے کیوں نہ ایک کہانی سن کے چلا جاتا ہوں۔ تو دادا ابو سے میں نے کہا کہ دادا ابو، آج مجھے آپ کوئی ایسا واقعہ بتائیں یا ایسی کہانی بتائیں جو کبھی بھی آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح سے شیئر نہ کی ہو، کسی کو بھی نہ بتائی ہو، ایون کہ آپ نے ہمیں بھی نہ بتائی ہو وہ کہانی۔ آپ ایسی کوئی کہانی مجھے سنائیں، کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو۔ تو جو میرے دادا ابو تھے وہ بتانے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا، 10-11 سال کا تھا، تو جس علاقے میں ہم لوگ رہا کرتے تھے، وہ علاقہ جو تھا وہ بہت ہی خوبصورت ایک علاقہ تھا۔ بہت زیادہ وہاں پر ندی تھی، ایک بہت خوبصورت ندی تھی، جہاں پر جو گاؤں کی عورتیں ہوتی تھیں، جو گاؤں کے مرد حضرات ہوتے تھے، عورتیں وہاں پر کپڑے وغیرہ دھوتی تھیں، برتن وغیرہ دھوتی تھیں، اور جو مرد حضرات ہوتے تھے وہ لوگ بھی وہاں شام کے وقت بیٹھ کر اپنا ٹائم سپینڈ کرتے تھے، جیسے آج کل لوگ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں، اس دور میں ایسے چائے کے تو ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، اسی لیے وہ لوگ نہر کے پاس جا کر اور اپنا ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ اچھا اور خوبصورت ہمارا علاقہ تھا، بہت ہریالی تھی وہاں پہ۔ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ ہمیں سننے کو نہیں ملا تھا جو ہمیں لگے کہ اس علاقے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک عورت بہت زیادہ چیختی چلاتی ہوئی ہمارے علاقے میں، یعنی ہماری جو گھر کی گلی تھی وہاں سے چیختی چلاتی ہوئی گزر رہی تھی اور بھاگ رہی تھی، اور اس کو کوئی ہوش نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے یا وہ کس چیز سے ٹکرا رہی ہے۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے اس عورت کو چیختے چلاتے دیکھا، کیونکہ وہ میری والدہ کی، یعنی جو دادا ابو بتاتے ہیں کہ وہ دادا ابو کی والدہ کی دوست بھی تھی اور ہمسائی بھی تھی، تو ان لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو میری والدہ نے انہیں پکڑا، اور انہیں پکڑ کے
انہیں ریلیکس کیا، ان سے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں چیخ چلا رہی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ عورت جو تھی وہ یہ بتانے لگی کہ جیسے ہی میں ندی پر گئی، اور آج ندی پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو جیسے ہی میں ندی پر گئی، میں اپنا پانی بھرنے لگی تھی گڑھے میں، مٹکے میں، جو وہ لوگ مٹکا کہتے ہیں۔ جیسے ہی میں مٹکے میں پانی بھرنے لگی تو مجھے ایسے لگا کہ پانی میں کوئی ہلچل ہوئی ہے، تو میں تھوڑا سا ڈر گئی اور میں پیچھے ہو گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ پانی میں شاید کوئی جانور ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، لیکن پھر سب کچھ ایک دم نارمل ہو گیا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ شاید کسی نے کوئی پتھر وغیرہ پھینکا ہو، یا مچھلیاں ہوتی ہیں پانی میں، کچھ اس طرح کی چیز ہوگی۔ میں خواہ میں ڈر رہی ہوں اور گھبرا رہی ہوں۔ تو جیسے ہی میں دوبارہ سے مٹکے میں پانی بھرنے لگی تو مجھے بہت زیادہ ایک خوفناک پھنکار کی آواز آئی، جو کہ بالکل میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا، ایک بہت بڑا سانپ جو میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اور وہ جو سانپ تھا وہ بالوں والا سانپ تھا، اس کے پورے جسم پر، یعنی اس کی پوری باڈی پر بہت زیادہ بال تھے، اور وہ بہت زیادہ خوفناک تھا، اور اس کی آنکھوں سے اتنی لال روشنی نکل رہی تھی، اتنی خوفناک روشنی تھی وہ، کہ وہ جو سانپ تھا مجھے ایسے لگا کہ وہ مجھے ابھی کھا جائے گا پکڑ کے۔ اور وہ میری طرف اس نے حملہ بھی کیا، اور اس نے میرے پیر پر کاٹا بھی۔ تو جب اس نے اپنا پیر دکھایا تو وہاں پر کوئی کاٹنے کا نشان نہیں تھا، لیکن وہ یہی کہنے لگی کہ وہاں پر اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ ہے۔ تو جیسے ہی لوگوں نے، مردوں نے، گاؤں کے جو ہمارے علاقے کے مرد تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ ندی پر کوئی سانپ ہے تو وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ ہمارا سارا جو لوگوں کا پانی کا ایک نظام تھا وہ ندی سے ہی آتا تھا، یعنی ندی سے ہی ہم لوگ پانی پینے کا بھی بھرتے تھے، اور کپڑے وغیرہ دھونا سب کچھ وہیں سے ہوتا تھا۔ تو جو گاؤں کے مرد تھے، جو بڑے بزرگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گاؤں کے کچھ مردوں کو ہم لوگ بھیجتے ہیں اس ندی کے پاس، اور وہ اس سانپ کو وہاں سے مار کر یا بھگا دیں گے، یا پھر اسے جان سے مار دیں گے۔ تو جب ایک گروپ بنا لوگوں کا، قریباً 5 سے 6 لوگ تھے، جو بہت زیادہ بہادر تھے، بہت دلیر تھے، انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا ایسی چیزوں سے، انہیں کیونکہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایک عام سانپ ہے، کوئی جانور ہے، نارمل ہے، مارنا آسان ہوگا، تو وہ سب لوگ اپنے اپنی لاٹھیاں لے کر اور اپنے اپنے جو بھی اوزار وغیرہ تھے، ہتھیار وغیرہ تھے، جیسے ہی وہ لے کر وہاں پہنچے ندی پر، تو ندی پر انہیں بالکل بھی کہیں کوئی نام و نشان سانپ کا نہیں ملا۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا، جو سانپ کے جو بل ہوتے ہیں انہوں نے اس کا بل بھی ڈھونڈا، لیکن انہیں کہیں پر بھی ایسا کوئی نام و نشان نہیں ملا جس سے یہ لگے کہ ہاں یہاں پر کوئی سانپ رہتا ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو اچانک سے وہ لوگ جو تھے ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو ندی کے اندر، یعنی پانی میں اتر کر دیکھنا چاہیے، شاید وہ سانپ پانی کے اندر اور ہمارے اندر جانے سے وہ باہر آ جائے، تو ہمیں آسانی سے اسے مارنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو وہ جو شخص تھا وہ ندی کے اندر جانے لگا، لیکن دوسرے جو اس کے ساتھ تھے، آدمی جو تھے، وہ اسے روکنے لگے کہ ندی کے اندر مت جاؤ، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی صحیح خیال ہے تمہارا اندر جانے کا، لیکن وہ بالکل مان نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ندی کے اندر گیا تو وہ ادھر ادھر اپنی جو لاٹھی تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ ادھر ادھر مارنے لگا، لیکن اسے کہیں پر بھی وہ سانپ نہیں ملا، نہ ہی کہیں سے اسے ایسی ہلچل محسوس ہوئی۔ تو جیسے ہی وہ لوگ مایوس ہو کر واپس جانے لگے، اور وہ جو شخص تھا وہ بھی ندی کے باہر آنے لگا، اس پانی سے باہر آنے لگا، تو اچانک سے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا بہت زیادہ، اور وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے میرے پیر پکڑ کر اور مجھے پانی کے اندر کھینچ رہا ہے۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے، یعنی ان لوگوں نے یہ بات سنی کہ کوئی اسے پانی کے اندر کھینچ رہا ہے، تو انہیں یہی لگا کہ وہ سانپ ہے، وہ اژدہا اسے پانی کے اندر کھینچ رہا ہے، لیکن انہوں نے اسے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ پانی کے اندر ڈوب گیا اور اس کی وہیں پر موت واقع ہو گئی۔ لوگ جو تھے، جو اس کے ساتھ گئے تھے، جو باقی بچے تھے، وہ چیختے چلاتے ہوئے واپس آئے، اور انہوں نے سب کو یہ بات بتائی، اور انہوں نے منع کیا کہ ندی کے پاس کوئی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ وہاں پر ایک بہت ہی خطرناک کسی سانپ کا وہاں پر
بسیرا ہے، وہاں پر کوئی سانپ آ چکا ہے جو کہ ندی کے پاس اب کسی کو بھی نہیں جانے دے گا۔ تو اچانک سے ایک ہمارے گاؤں میں یعنی ہمارے علاقے میں کچھ مہمان آئے، کچھ گیسٹ آئے، جن کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا کہ وہاں ندی پر کوئی سانپ اس طرح سے رہتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو وہاں جانا چھوڑ دیا تھا، عورتوں نے بھی وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ تو جو ان کا ایک یعنی جو وہ مہمان تھے ان میں سے ایک جو لڑکا تھا وہ بہت زیادہ شرارتی قسم کا تھا، بہت زیادہ وہ لوگوں کو تھوڑا بہت تنگ بھی کیا کرتا تھا، مزاحیہ بہت زیادہ تھا وہ۔ تو اس نے جب یہ بات سنی کہ ندی کے پاس اس طرح سے واقعہ ہے، کوئی پیش آیا ہے، تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا، اور وہ جو لڑکا تھا وہ اس ندی کے پاس گیا، اور پاس جا کر وہ زور زور سے چیخنے اور چلانے لگ گیا اور اس سانپ کو بلانے لگ گیا کہ یہاں کون ہے، اور اس طرح سے وہ اس سانپ کو جیسے ہی اس نے بلایا تو اچانک سے اسے اپنے پیچھے سے ایک بہت زوردار پھنکار کی آواز آئی۔ تو جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا تو وہی سانپ، وہ بالوں والا جو ایک سانپ تھا، وہ پراسرار سانپ وہاں پر کھڑا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں سے وہی لال روشنی نکل رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکا وہاں سے بھاگنے لگا، وہ اتنا سکتے میں آ چکا تھا لڑکا کہ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو وہ جو سانپ تھا وہ اس کے قریب آیا، اور وہ اس سے مخاطب ہوا جو سانپ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ میں کوئی عام جانور، کوئی سانپ نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں جو سانپ کی صورت میں، سانپ کی شکل میں یہاں پر رہتا ہوں، اور یہاں میرا بسیرا پوری طرح ہو چکا ہے، اور سارے جو علاقے کے لوگ ہیں انہیں جا کر تم لوگ یہ بتا دو کہ یہاں پر میرا بسیرا ہے، اور میں ایک جن سانپ ہوں، جس سے اگر کسی نے بھی مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی یہاں پر آ کر، جس طرح آج تم آئے ہو، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، اور میں بالکل بھی اس بارے میں نہیں سوچوں گا کہ تم لوگ یہاں جان کر آئے ہو یا انجانے میں آئے ہو۔ آج تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ تم نے سب لوگوں کو، علاقے والوں کو جا کر یہ بات بتانی ہے تاکہ دوبارہ کوئی اس علاقے میں نہ آئے، اس ندی کی طرف نہ آئے۔ یہ کہتے ہی وہ جو سانپ تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا اس کی نظروں کے سامنے، اور جیسے ہی وہ سانپ غائب ہوا، وہ جو لڑکا تھا وہ اس کا سکتہ ٹوٹا، اور جلدی سے وہ بھاگتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا گاؤں میں واپس آیا، علاقے میں۔ تو جہاں پر وہ بڑے بزرگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر آ کر اس لڑکے نے یہ ساری بات بتائی، سارا ماجرا بتایا، جس کے بعد ہم سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سانپ جسے ہم ایک عام سانپ سمجھ رہے تھے، جانور سمجھ رہے تھے، وہ کچھ اور ہی مخلوق تھی جو سانپ کی شکل میں وہاں پر رہ رہا تھا۔ اس کے بعد سے ہم لوگوں نے وہاں پر جو ندی کا راستہ تھا وہاں پر بھی ہم لوگوں نے لکھ کر لگا دیا کہ یہاں سے یہاں پر جانا منع ہے، اور ہم لوگوں نے اس کے بعد اس ندی کا کبھی رخ نہیں کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد میں اپنے ابو کے ساتھ اس شہر میں آ گیا، اور تب سے ہم لوگ یہیں پر رہتے ہیں۔ تو جب دادا ابو نے ہمیں یہ کہانی سنائی مجھے، تو پہلے مجھے بالکل بھی ایک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سانپ مخاطب ہو کسی انسان سے، اور وہ بھی انسانی لینگویج میں، یعنی جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور وہ کوئی جن سانپ ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ سانپ کون کون سے نارمل ہیں اور کون سے جنات ہیں۔ تو یہ کہانی سن کر میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور جب میں گھر بھی واپس آ گیا تو کافی دن تک میرے اوپر اس سانپ جن کا ایک خوف طاری رہا۔ بہت زیادہ میں ڈرتا بھی تھا وہ سوچ سوچ کر کہ ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے پھر بھی دادا ابو سے بہت کہانیاں سنی، لیکن اس کے بعد میں نے دادا ابو کو کبھی ایسا کوئی واقعہ سنانے کی کبھی میں نے خواہش ظاہر نہیں کی۔ تو تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے لسنرز، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو جانور ہماری نظروں کے سامنے اچانک سے آ چکا ہے وہ کوئی جن ہے یا کوئی عام جانور ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کسی جانور پر شک ہو، یا کسی جانور کوئی جانور آپ کو بہت زیادہ عجیب لگے، کوئی عجیب حرکات کرتا ہوا نظر آئے، یا آپ کے سامنے وہ آ کر کھڑا ہوا ہو اور آپ کو اس سے خوف آ رہا ہو، تو آپ اس سے 3 دفعہ یہ بات کہیں کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ آپ اگر 3 دفعہ یہ کہتے ہیں اور تیسری دفعہ کہنے پر یا دوسری دفعہ بھی کہنے پر اگر وہ چلا جاتا ہے
تو آپ لوگ یہ بات بالکل سمجھ لیں کہ وہ کوئی جن تھا جو آپ کے سامنے ظاہر کیا، جس نے اپنا آپ ظاہر کیا ایک جانور کی شکل میں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے، اپنے فیملی والوں کو بھی بتائیے ان چیزوں کے بارے میں، ان سے بچاؤ کے بارے میں کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی ہیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔